میری اور آپ کی اماں، سارے اہل ایمان والوں، اہل ایمان کی ماں ام سلمہ کہتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور گرمی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آیا، اور میں نے آگے بڑھ کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو ایسے ایسے کر کے ایک شیشی میں جمع کر دیا، پھر زندگی میں وہ خوشبو خود بھی لگاتی تھی اور تقسیم بھی کرتی تھی۔ تو پسینہ کیا پسینہ تھا، ہمارا وہ جنت کی خوشبو تھی، وہ جنت کی خوشبو تھی۔ یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن پاک باز ہستیوں انبیاء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پاک باز ہستی کو مجھے اور آپ کو انعام کے طور پہ عطا فرمایا۔ دنیا میں جتنی بھی ہستیاں بڑی آتی ہیں ان کی پیدائش سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ خوشخبریاں دنیا میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ خوشخبریاں دنیا میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں پہلے انسان ہیں آدم علیہ السلام، پیدا نہیں ہوئے، پیدا تو ہوئے نہیں، تخلیق ہوئے، اللہ نے بنائے، ابھی ان کی تخلیق نہیں ہوئی، تو ان کی تخلیق سے پہلے، بنانے سے پہلے اللہ نے ان کا ذکر کر دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کی مجلس، پاک مجلس میں دیکھیں میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پیدائش بعد میں، تخلیق بعد میں، آئیں گے بعد، لیکن ذکر پہلے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد گرامی، حضرت یحییٰ ابھی تشریف نہیں لائے، پیدا نہیں ہوئے، بلکہ بطن مادر میں بھی نہیں آئے، صرف حضرت زکریا علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد دے دے، پاکیزہ اولاد دے دے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور پیدائش سے پہلے ہی ان اللہ تعالیٰ نے کہا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے میرے زکریا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں ایسے فرزند کی جس کا نام نامی میں خود رکھوں گا، رکھ دیا ہے، یحییٰ نام ہوگا، اس سے پہلے پوری کائنات میں کسی کا نام ایسا گزرا ہی نہیں ہے، انوکھا نام، انوکھا نام۔ تو پیدائش سے پہلے ہی ذکر کر دیا، نشانی بتا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی بطن مادر میں بھی نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی مریم کو خوشخبری دے دی، فرشتہ آیا اور آ کر خوشخبری دے رہا ہے، اے مریم آپ کو اللہ تعالیٰ ایک فرزند کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ پیدائش بعد میں اور خوشخبری پہلے آ رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مقدس ہستیوں کی پیدائش بعد میں خوشخبری، لیکن کیا مقام ہے میرے اور آپ کے آقا کا، اللہ کے محبوب کا، رحمت عالم کا، کہ باقیوں کو خوشخبری ملی ایک ایک یا دو دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے، مبعوث نہیں آئے، مبعوث نہیں ہوئے، خوشخبری اس وقت شروع ہو گئی کہ جب آدم علیہ السلام کا وجود مٹی اور گارے اور پانی کے درمیان تھا۔ حضور نے فرمایا انی مکتوب عند اللہ، لوگوں میں اس وقت اللہ کے دست قدرت سے لکھا جا رہا تھا، لکھا جا چکا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور گارے کے درمیان تھے، ابھی روح بھی نہیں پھونکی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے۔ ایک خوشخبری، اور پھر ایک خوشخبری ایسی چلائی اللہ نے کہ 1,24,000 کم و بیش معصوم انسانوں کی زبانوں سے اس دنیا میں نشر کروائی، اس دنیا میں نشر کروائی۔ آپ کے آنے سے پہلے ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کو یہ بات بتائی، ایک نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، سب سے آخر میں آئیں گے، وہ نبیوں کے نبی ہوں گے، اماموں کے امام ہوں گے، رسولوں کے رسول ہوں گے، سب کے پیشوا ہوں گے، سب کے مقتدا ہوں گے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو بتایا ایک نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے۔ جب باری آئی عیسیٰ علیہ السلام کی
تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے تو نبی یہ آپ کو بتاتے رہے نا، ایک نبی آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتا دیتا، میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتا دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا، دیکھو میں ایک خوشخبری تمہیں سنانے والا ہوں، مِن بعدی، جو میرے بعد آئے گی خوشخبری، اسمہ احمد، وہ خوشخبری سب سے بڑی دنیا کی خوشخبری ہوگی، وہ پیارے پیغمبر آخری نبی ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ قرآن حکیم کے اندر ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، باقی نبیوں نے خوشخبریاں دیں خوشخبری کی شکل میں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری بھی دی اور نام بھی بتا، اسمہ احمد، ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، فضائیں اور یہ کائنات کی ساری چیزیں آپ کی منتظر تھیں، دراصل منتظر تھیں۔ پتوں کو کیا پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ تو شاخیں جھک جھک کر کہتی تھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے اپنی فطری زبان میں درختوں کو بتا دیا کہ یہ نبی آ گئے ہیں، ابھی بچپن کا زمانہ ہے اور وہ سلام کر رہی ہیں۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وہ راستے اور وہ درخت، ان کی شاخیں ابھی تک یاد ہیں کہ جب میں نکلتا تھا تو شاخیں مجھے سلام کرتی تھی۔ پتھر بے جان چیز ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کیسے بولتا ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں بھی بول جاتا ہے، مٹھی میں ایسے آیا اللہ کے نبی کے سامنے، آپ بتا دیں نا میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ حضور مسکرائے، فرمایا میں بتا دوں، یہ مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتا دے۔ کہنے لگا مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایسا اشارہ کیا تو اندر سے ان کنکریوں کے اندر حرکت ہوئی اور اندر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کا معجزہ تھا، جب یہ آواز آئی تو ایسے اس نے جھٹک کے پھینکی اور پھینک کے معاذ اللہ یہ جملہ استعمال کیا کہ آپ کا جادو تو میرے ہاتھوں پہ بھی چل گیا، ایمان جو مقدر میں نہیں تھا، آپ کا جادو تو میرے ہاتھوں میں بھی چل گیا۔ تو پتھروں کو بلوایا حضور کے ذریعے سے، اور وہ پتھر جب حضور نکلتے تھے تو حضور پتھروں سے آواز آتی تھی۔ جب میں بچپن میں نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسی خوشخبریاں ولادت سے پہلے، بعثت سے پہلے، آنے سے پہلے۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ نے اس خوشبو کے گلدستے کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آج لوگوں کو یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی، دنیا کفر کو یہی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو وہ کبھی بھی اسلام کے راستے میں دیوار بن کے نہ کھڑے ہو جائیں، اسلام کے راستے میں کبھی بھی دیوار نہ بنے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیوار کھڑی کریں گے تو دین رک جائے گا، اسلام رک جائے گا، قرآن رک جائے گا۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ دین بشکل خوشبو آیا ہے، یہ دین بشکل خوشبو آیا ہے، اور خوشبو کو کوئی روک نہیں سکتا، خوشبو کو کوئی روک نہیں سکتا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوشبو، آپ کی بات خوشبو، آپ کی جماعت خوشبو، آپ کا تکلم خوشبو، آپ کا مسکرانا خوشبو، آپ جو دین لے کے آئیں وہ دین خوشبو، اللہ کا قرآن خوشبو، اللہ کی شریعت خوشبو، جس آمنہ کی گودی میں آئے وہ گودی خوشبو، حلیمہ کی گودی کی لوری خوشبو، اور مکہ میں آئے تو مکہ خوشبو، مدینہ خوشبو، کعبہ خوشبو، حضور کا زمانہ خوشبو، حضور کا روزہ خوشبو، حضور کی آل خوشبو، جماعت خوشبو، حضور کی ہر ادا خوشبو، نگاہ خوشبو، قدم خوشبو، سنت خوشبو، اخلاق خوشبو، کردار خوشبو، صورت خوشبو اور سیرت خوشبو۔ یہ تو خوشبوؤں کا ایک جہان ہے، اس خوشبو کو دنیا کا کوئی انسان روک نہیں۔ پھیل رہی ہے امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی، برطانیہ میں بھی، فرانس میں بھی، کوئی اس خوشبو کو نہیں روک سکتا۔ سوچنے کی بات ہماری ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کہیں اس خوشبو سے دور تو نہیں ہو رہے، ہم کسی اور طرف تو نہیں نکل رہے، ہم نے اپنا قبلہ کہیں اور تو نہیں بنا لیا، ہم نے اپنا رخ تو کہیں اور نہیں بنا لیا۔ دین نے تو مجھے اور آپ کو پابند کر دیا ہے، خلاف پیغمبر کسیرا گزید
کہ ہرگز بمنزل نخائد رسید، خلاف پیغمبر کوئی قدم بھی اٹھاؤ گے، کوئی منزل نہ دیکھو گے، کوئی رستہ نہ پاؤ گے۔ ہر راہ پر چلنے سے پہلے اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھنا، ہر زندگی کا قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھنا ہے۔ اس کے بغیر تو چارہ کار ہی کوئی نہیں۔ دیکھیے دنیا میں ایسا ہے کہ بھوک مٹانے کے لیے اگر میں آپ سے سوال کروں تو بچے سے لے کے بوڑھے تک، ان پڑھ سے لے کے پڑھے لکھے تک مجھے فوراً جواب دیکھا، بھائی بھوک مٹانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں، آگے سے کہ پانی پیتے ہیں۔ بھوک کے لیے کھانا ضروری ہے، پیاس مٹانے کے لیے پانی ضروری ہے، زندگی کے سرکل کو چلانے کے لیے آکسیجن ضروری ہے، سانس ضروری ہے، سانس لیتے ہیں، سانس کے بغیر زندگی کا تصور کوئی نہیں، اور پانی کے بغیر پیاس بجھانے کا تصور کوئی نہیں، کھانے کے بغیر بھوک مٹانے کا تصور کوئی نہیں، حدت حرارت آگ سے ہم پکاتے ہیں، اس کے بغیر پکانے کا تصور کوئی نہیں۔ اور یہ چیزیں متبادل نہیں بن سکتی۔ متبادل کا کیا مطلب؟ کہ مجھے اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کوئی آ کے آکسیجن کا سلنڈر لگا کے ہمیں کہے کہ آکسیجن اور زیادہ کر لو، آکسیجن لیتے رہو، تو آکسیجن سے میری اور آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ ہم آکسیجن لیتے لیتے ڈیڈ باڈی ہو جائیں گے۔ یا آکسیجن کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، آکسیجن نہیں آ رہی، جس طرح لگاتے ہیں ہاسپٹل کے اندر، اور کوئی آ کے مجھے بریانی کی پلیٹ پیش کر دے، بریانی کھا لیں، سموسے کھا لیں، پکوڑے کھا لیں، جلیبیاں کھا لیں، تو یہ کھانے سے میری اور آپ کی زندگی نہیں باقی بچے گی۔ آکسیجن ضروری ہے اپنے۔ پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، اور شدت کی پیاس میں میرے اور آپ کے پاس جا کے کوئی بہترین کپڑوں کے سوٹ رکھ دیں، یہ پہن لیں جی، یہ پہن لیں، بڑی اچھی پوشاک ہے، بڑی اچھی پوشاک ہے، وہ کپڑے مجھے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ گویا یہ ہر ایک چیز اپنی 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 جگہ پر ضروری ہے، اس کا متبادل کوئی نہیں۔ بس اتنی بات اگر سمجھ آ گئی آپ کو تو میں سادہ سی مثال میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر راحت، اطمینان، چین، سکون، کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، یہ چیز اگر مطلوب ہے تو حضور کی سنت، حضور کے طریقے، حضور کے لائے ہوئے نظام کے بغیر دوسرا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہ چیزیں میسر کر سکے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اتنا پیارے پیغمبر، اتنے عظیم پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کر کے یہ بات مجھے اور آپ کو بتا دی کہ اے محبوب آپ خود ان کو بتا دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، گویا کہ تم کامیاب ہو جاؤ، پھر اطاعت میری کرنی پڑے گی، اطاعت میری کرنی پڑے گی۔ اگر یہ جملہ ہم اپنے ذہن میں بسا لیں، جو کام کریں گے اللہ کے نبی کی شریعت سے پوچھ کر کریں گے، اور اگر پوچھ کر کریں گے قیامت کے دن اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، خوشی سے استقبال کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔